ایک بہت مالدار شخص تھا، تو اس نے شکوہ کیا کہ میرے پاس مال تو آتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے۔ تو کسی اللہ والے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو ان سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے دے۔ تو انہوں نے ایک وظیفہ دیا، ایک عمل دیا۔ انہوں نے کہا جتنا پیسہ کما کے لاؤ اس کے 3 حصے کرنے ہیں، جتنا تمہارا پروفٹ ہو، بچت تمہیں ہو، اس کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دینا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دینا ہے، اور ایک حصہ غرباء، مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دینا ہے۔ یہ 3 حصے کرنے ہیں۔ بھلے تم 100 روپیہ کما کے لے کے آ رہے ہو، بھلے تم 3 روپے ہی کیوں نہیں کما کے لے کے آ رہے، اگر 3 روپے کماتے ہو تو تم نے اس کے 3 حصے کر لینے ہیں۔ 1 روپیہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، 1 روپیہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اور 1 روپیہ غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ، بیوہ کان عورتوں پہ خرچ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس اللہ والے کی بات کو مان لیا۔ تو وہ کوئی درویش صرف انسان تھے، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے۔ عجیب ہی ان کی کیفیت تھی، اور بڑی خوبصورت داڑھی اور نورانی چہرہ، اور لباس بھی کوئی اعلیٰ نفیس نہیں تھا، لیکن صاف ضرور تھا، نفاست پسند تھے، کوئی اللہ والے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ شخص کون تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، میں کرتا رہا۔ آج اس وقت میں کروڑوں پتی آدمی ہوں، اور میری کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ہر ماہ مجھے کروڑوں روپیہ موصول ہوتا ہے۔ آج تک میرا وہی معمول ہے کہ میں اپنے اس پروفٹ کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو جب ہم اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہمارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب ہم اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، میں نے اگر اپنے مال میں سے کچھ پیسہ نکال لیا نا تو میرا مال کم ہو جائے گا، در حقیقت ہمیں اپنے نبی کے فرامین پہ ہمیں وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور اگر سن بھی لیتے ہیں لیکن دل تسلیم نہیں کرتا، اور اگر دل تسلیم نہیں کرتا ہے، کر بھی لیتا ہے کسی مقام پہ جا کر، تو پھر کہیں نہ کہیں شیطان ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہ ایسا نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے سارا مال لٹ جائے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے اپنا مال راہ خدا میں دے دیا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ بندے کی نیچر ہی ہوتی ہے، بندے کی فطرت ہی ہوتی ہے، وہ اپنے مال سے بڑی محبت کر بیٹھتا ہے۔ جب مال سے محبت کر لیتا ہے تو پھر مال ہی اس کے پاس رہ جاتا ہے، اس کے پاس رب تعالی جل شانہ کا عشق اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اس کے سینے سے نکال لی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کے بارے میں بھی درد جو رکھا جاتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہمارے قیام، قرآن پاک کی تلاوت، تہجد، اشراق، چاشت، عوامین، حج، عمرے، یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ ایک شعر کے اندر ان تمام تر چیزوں کو بیان کروں گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ 7 آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، سارے فرشتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہے، کوئی کیسے سجدہ ریز ہے۔ اللہ کو عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا تھا؟ درد دل کے واسطے، لوگوں کے درد کو سمجھنے کے لیے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرنے تو مجھے اس سے کیا لگے، مجھے تو اپنا ہی پیٹ پالنا ہے، مجھے تو اپنا ہی مال جمع کرنا ہے، مجھے کسی کو کیا دینا ہے۔ آج اگر میری آنکھوں کے سامنے کسی جو مفلس اور نادار ہے، وہ غربت اور افلاس میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے اوپر مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، وہ برداشت وہ کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنی آنکھوں سے جھٹک دیتے ہیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، جب بندہ مر جاتا ہے تو 100 بندہ آ کر پوچھ رہا ہوتا ہے، بھائی جناب کیسے مرا، کیا ہوا، ابا جان آپ کے بیمار تھے؟ ہاں شوگر کے مریض تھے، فالج بھی ان کو ہوا تھا، اور ایک دم سے اٹیک بھی ہو گیا، اچھا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔
100 بندہ آ کر وقفے وقفے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیسے مرا. میں کہتا ہوں جب وہ زندہ تھا کاش یہ 100 بندہ تب آ کے پوچھ لیتا کہ جی کیسے رہے ہو، جی کیسے رہے ہو. آج ہماری ایک بڑی عجیب عادت ہے، بڑی عجیب ریت ہے. کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو ہم لوگ دیگیں تقسیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جنازے کا سامان میری طرف ہوئے گا، کفن میں میری طرف سے ہوگا، جو کھدائی ہونی ہے اس کی بھی میں قیمت ادا کروں گا، اور یہ جو فوتکی کا کھانا یہ میری طرف سے ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں نا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، بولیے ناراض ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں یار کھانا میری طرف سے ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو کفن ہے یہ میری طرف سے ہوگا، اور قبر کی جو کھدائی پہ جو لاگت آنی میری طرف سے ہوگی. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا کبھی ہم نے سوچا کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تب ہم کیوں نہیں کہتے یار اس کی میڈیسن کا خرچہ میرے ذمہ ہے؟ وہ مرتا ہی نہ، اس کو اللہ اور زندگی دے دیتا. در حقیقت ہمیں زندوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں زندوں کی قدر نہیں ہے. جب بندہ مر جاتا ہے پھر ہم جھوٹے آنسو بہا لیتے ہیں. تو ہمیں زندوں کی قدر کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی معاونت کرنی ہے، ان کی مالی امداد کرنی ہے.